کہ دیکھیے انتظار فرج اس کو افضل ترین اعمال میں قرار دیا جاتا ہے، مگر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ عمل جو ہے انتظار کا، یہ خود اعمال صالحہ ہی کے ساتھ ہی قابل فہم۔ یہ دیکھیے فرج اور کشائش یا راحت جس کو کہا جاتی ہے، پریشانیوں کے مقابلے میں قابل فہم ہوتی، یعنی جو پریشان ہوگا اسی کے لیے فرج قابل فہم ہوگی، جو کسی پریشانی اور دکھ میں مبتلا ہی نہ ہو اس کے لیے فرج اور کشائش اور راحت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ امام ظہور کریں یا نہ کریں اس کو کوئی مطلب ہی نہیں، اس کا امام کے ظہور کو راہ ہموار کرنے میں کوئی حصہ نہیں، اس کو کوئی کنسرن ہی نہیں، تو اس کے لیے فرج و انتظار بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ افضل اعمال ہے انتظار فرج، دیکھیے کسی بھی مشکل میں خدا پر اعتماد اور یقین کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب انسان واقعی سے کسی مشکل کے عالم میں ہو۔ جب کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہی نہ ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ خدا پر توکل اور اعتقاد کی گہرائی کیا ہوتی۔ یہ عمل اور ایکٹیویٹی میں دکھانی پڑے گی آپ کو۔ لوگ دیکھیے امام سے ملاقات کے لیے زیارات کے اعمال انجام دیتے ہیں، ان کی اپنی ایک جگہ حیثیت۔ کتنے ہی علماء ہیں کہ جنہوں نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 80، یہ آپ چاہیں تو نوٹ بھی کر لیں، سورہ اسراء کی آیت نمبر 80 وہ 100 مرتبہ ہر شب اور 40 شبوں تک اس آیت مبارکہ کو انہوں نے پڑھا، اور کتنے ہی لوگوں نے امام زمانہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ وہ آپ خود قرآن سے جا کے دیکھ لیجئے گا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 80 80 اچھا ابھی اس کو ڈسکس نہ کریں، ابھی آگے چل کے تو 40 شبوں میں اس کو پڑھنا ہے، تو بہرحال اس کو اس طرح سے پڑھتے ہوئے جائیں۔ اچھا اب یہ تو میں ایک علماء کے لحاظ سے ایک بات بتا رہا تھا کہ وہ اس عمل کو کر کے، عملیات تو بہت سارے، صحیفہ مہدویہ کے نام سے جو کتاب بھی ہے اس کے اندر وہ سارے اعمال جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں جو امام زمانہ سے توسل اور تقرب کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن عمل کو کیسے انجام دینا ہے؟ دیکھیں آیت اللہ سیستانی کے جو والد محترم تھے ان کا نام تھا سید باقر سیستانی۔ تلاش بسیار کے باوجود میں ان کی تصویر آپ کو نہیں دکھا سکا، نہیں ملی مجھے۔ مشہد کے بہت بڑے علماء میں شمار ہوتا تھا آیت اللہ سیستانی کے والد کا، اور انہوں نے اپنے لیے مقرر کیا تھا باقر سیستانی نے، آپ میں سے اکثر طالبات نے واقعہ سنا ہوا بھی، مقرر کیا تھا کہ وہ 40 جمعوں تک 40 مختلف مساجد میں ایک عمل انجام دیں گے جس میں زیارت عاشورہ اور زیارت اربعین کو پڑھا جاتا ہے، امام زمانہ کے توسل اور تقرب اور امام کی زیارت کے لیے۔ انہوں نے اپنے اوپر آیت اللہ سیستانی کے والد نے زیارت اربعین کو اور زیارت عاشورہ کو 40 جمعوں تک اور 40 مختلف مساجد میں پڑھنے کا ایک عمل کیا تھا۔ وہ خود یہ فرماتے ہیں باقر سیستانی کہ ابھی 38واں یا 39واں ہفتہ ہی چل رہا تھا کہ میں مسجد میں عبادت کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ مسجد کی جو کھڑکی ہے اس میں باہر سے ایک نور سا ساطع ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی جو ہے وہ نماز ختم کی جلدی اور باہر نکل کے دیکھا، اور نور کا مصدر میں نے تلاش کیا کہ کہاں سے یہ نور اندر آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت حجت ایک جنازے کے اندر شریک ہے۔ میں ان کی خدمت میں گیا تو امام نے میری طرف باقر سیستانی کی طرف دیکھتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا، مجھ سے ملنے کے لیے 40 جمعوں تک زیارت اربعین اور زیارت عاشورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اس صاحب جنازہ کی طرح سے اگر تم ہو جاؤ تو میں خود گھر آ کر تمہاری زیارت کروں گا۔ باقر سیستانی نے اللہم صلی علی محمد۔ باقر سیستانی نے کہا مولا کس کا جنازہ؟ کہا یہ اس مومنہ کا جنازہ ہے جو رضا خان جو تھا، جو شاہ ایران کا باپ تھا رضا خان، اس نے زبردستی ہی، امام نے خود اس کا نام لیا کہ رضا خان نے جو زبردستی حجاب پر پابندی لگائی تھی، تو اس عورت نے
7 سال تک ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالا تھا اور اسی عالم میں مر گئی کہ میں اپنے پردے کی حفاظت کروں گی، اور کسی ضروری کام سے بھی باہر نہیں نکلی. تم اس عورت کی طرح سے اس طرح سے دین کے اوپر اگر عامل ہو جاؤ تو تمہیں 40 جمعوں تک زیارت اربعین اور زیارت عاشورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں خود تمہاری زیارت کے لیے تمہارے گھر آؤں گا. عمل کر کے دکھانا ہوگا. کہا، بلکہ امام نے کہا میں خود نماز جنازہ بھی اس کی آ کر پڑھوں گا. تو دیکھیے عمل کر کے بتانا ہے، اپنے پردے کی حفاظت کرنی. یہ نہیں کہ ذرا سا شادی بیاہ کی کوئی تقریب ہو گئی اور آپ اسی وقت اپنے پردے کو آپ نے جو ہے خطرے کے اندر ڈال دیا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.